هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی، ایک بار پھر سے حاضر ہوں پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید کے ساتھ۔ آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کے پروگرام میں ایک بار پھر سے حج کے سلسلے سے چند سوالات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے ہم ملاقات کرتے ہیں۔ اس وقت چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ، تو کیوں نہ سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، ہم لوگ بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں کہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک یادگار میں کیا جاتا ہے، ادا کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اس حوالے سے کیا بیان کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید نے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کے اس واقعے کو بڑے اچھے انداز سے پیش کیا ہے۔ جب جناب ابراہیم نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب کو اپنے بیٹے سے بیان کیا، تاریخ انسانیت کا یہ پہلا اور یوں کہہ لیا جائے کہ آخری واقعہ ہے کہ جس میں باپ اپنے بیٹے کو قربان کرے گا اللہ کے لیے، وہ بھی ایسا بیٹا کہ جس بیٹے کو 80 سال کی عمر میں اللہ سے حاصل کیا تھا، ضعیفی کا پہلا بیٹا، اور اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے جناب ابراہیم کو۔ بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی قربانی دینی ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جناب ابراہیم کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ اپنے بیٹے سے کیسے کہیں کہ میں تمہیں قربان کروں گا۔ جی بالکل۔ جناب ابراہیم نے بڑی ہمت کے ساتھ اپنے بیٹے سے یہ بات کہی کہ بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اب انتظار اس بات کا ہے کہ بیٹا جواب میں کیا کہتا ہے۔ بیٹے نے آگے بڑھ کے کہا کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو حکم اللہ نے دیا اس کو آپ انجام دیجئے۔ یہ بھی یقین کا وہ مرحلہ ہے، ورنہ ایک بیٹا یہ کہہ سکتا تھا کہ بابا آپ نے تو خواب دیکھا ہے، میں کیوں قربان، جو کچھ کرنا ہے آپ کیجئے، مجھ سے کیا تعلق ہے۔ لیکن بیٹے نے کہا نہیں، آپ کو اللہ نے کہہ دیا، آپ کو انجام دیجئے، آپ اس کو انجام دیجئے، مجھ کو آپ ریلیشن ایک ٹرسٹ بھی بتاتا ہے بہت زیادہ اللہ پہ بھروسہ، اور اسی لیے خدا نے اس کو یادگار بنا دیا۔ بالکل، بے شک بے شک۔ جناب اسماعیل کہتے ہیں کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا آپ جو کچھ حکم ہے اس پہ انجام دیجئے، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جناب اسماعیل صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا، جی آپ قربان کیجئے، ذبح کیجئے، کاٹ کے پھینک، جو کچھ بھی کرنا ہے، میری طرف سے کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا، اف تک نہیں کروں گا میں۔ اور اس کے بعد جناب ابراہیم، قرآن مجید کہتا ہے کہ فلم اسلم، یہ دونوں اللہ کے سامنے تسلیم ہو گئے۔ اس لیے یہ جملہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ مشکل ہے کہ قربانی اسماعیل کی طرف سے بڑی ہے یا ابراہیم کی طرف سے بڑی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ بیٹا تو پھر بھی جوان ہے، لیکن باپ جو اس عمر میں داخل ہو چکا ہے وہ قربانی جو دے رہا ہے وہ بہت بڑی قربانی ہے۔ فلما اسلما، یہ دونوں تسلیم ہو چکے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ قرآن مجید نے اسی لیے جناب ابراہیم کی قربانی کا بھی ذکر کیا ہے۔ بیٹا تو قربان ہو رہا ہے، باپ نے جو اپنے جذبات کو قربان کیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ نادیناہ یا ان یا ابراہیم، اچانک آواز آئی کہ ابراہیم اب سنو، قد صدقت الرؤیا، یہ اللہ کی آواز آئی کہ ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، بالکل تم نے ذرا بھی اپنے قدم میں لغزش نہیں آنے دی۔ انا کذالک نجزی المحسنین، یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ ابراہیم ہم نے اسماعیل کی جگہ کے اوپر دمبا قربان کر دیا، تمہارے بیٹے کو بچا لیا، لیکن
ابراہیم یہ یاد رکھنا کہ نیکیاں کرنے والے کو ہم ایسے ہی اجر دیتے ہیں. واہ. یعنی مشکلات آتی ہیں, ان مشکلات کے پیچھے جب اللہ کی طرف سے اجر آتا ہے تو وہ بڑا اجر ہوتا ہے, بے شک وہ بہترین اجر ہوتا ہے. یہ آج کے لیے بھی کچھ درس ہے آج کے انسان کے لیے درس ہے. بالکل. جتنی مشکلات آ جائیں اللہ ان مشکلات سے بہت بڑا ہے. بالکل بالکل. یہ آزمائش ہے, اگر انسان ان آزمائشوں میں کامیاب ہو گیا تو وہ درجہ ملے گا کہ جو درجہ ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ان ھذا لہو البلاء المبین, اور ان ھذا لہو البلاء المبین, قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ بالکل کھلی ہوئی آزمائش تھی, اس سے بڑی آزمائش نہیں ہو سکتی تھی. بالکل نہیں ہو سکتی. اور اسی سے پتہ چلتا ہے, دیکھیں جناب ابراہیم کی جب آزمائش ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس قربانی کو قبول کرنے کے ساتھ ایک دمبا قرار دیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جناب ابراہیم کا بیٹا تو بچ گیا, اب یہ قربانی کب رونما ہوگی؟ اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اے ابراہیم ہم نے اسماعیل کو بچا کر اس کی جگہ کے اوپر ایک عظیم ذبح کو قرار دیا ہے. ایک عظیم قربانی اور آنے والی ہے. اچھا. جناب ابراہیم سے لے کے آج تک تاریخ انسانیت میں وہ بڑی قربانی بس ایک ہی ہے. کون سی مولانا صاحب؟ اور اس کے علاوہ کوئی قربانی نہیں ہو سکتی, اور وہ قربانی ہے میدان کربلا میں امام حسین کی قربانی. سب سے بڑی قربانی ہے, اور اسی سے پتہ چلتا ہے, اس لیے بڑی امپورٹنس ہے. اس کا کہیں ریلیشن ہے کیا کچھ ایسا؟ پورا مکمل طور پہ ریلیشن. انشاءاللہ کبھی موقع لگا تو بات انشاءاللہ اس بات کو, لیکن اس وقت میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, جناب اسماعیل کی جنریشن سے اللہ نے آخری نبی کو قرار دیا ہے. جی. اگر جناب اسماعیل قربان ہو جاتے تو وہ جنریشن تو ٹھہر جاتی. نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ آخری نبی جو کائنات کے لیے اللہ کی طرف سے آ رہا تھا وہ نہیں آتا. اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل کر اللہ نے آخری رسول کو زندگی دی ہے. بے شک. اور ان کی بنا پر اب اس دنیا میں رسالت مآب آ رہی ہیں. یعنی جناب اسماعیل کی قربانی کو روک کر اللہ نے رسول اللہ کو زندگی دی, اور امام حسین کی قربانی کے ذریعے سے رسول اللہ کے پیغام کو زندگی اللہ نے دی. بالکل. یہ دونوں اسی لیے ساتھ ساتھ ہیں, اور انہی دونوں کی اسی لیے بہت زیادہ اہمیت ہے. اس موقع کے اوپر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, ہم نے اس قربانی کو بعد والوں کے لیے رکھا, یعنی سرکار سید الشہداء امام حسین کے لیے اس قربانی کو قرار دیا. اچھا, اس میں ہے یہ ذکر بھی ہے کنٹینیو, قرآن مجید کہہ رہا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اس کو بعد والے کے لیے, ہم نے بعد والوں کے لیے رکھا ہے. یعنی یہ قربانی اب بعد میں سامنے آئے گی. وہ کب آئے گی؟ آج تک تاریخ انسانیت نے واقعات کربلا کے علاوہ کوئی ایسا واقعہ نہیں پیش کیا جہاں پر خود قربانی دی جا رہی ہو. یہ میدان کربلا دلیل ثابت ہوتی ہے قرآن مجید سے بھی. قرآن مجید سے بھی سرکار سید الشہداء کی شہادت اللہ کی نگاہ میں اس موقع پر اس انداز میں سامنے آئی ہے. مطلب ایک سوال ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم لوگ ایسا مطلب سوچ رہے ہیں کہ ایک جو ڈریم ہوتا ہے, جو ایک خواب ہوتا ہے, وہ بہت ویک کمیونیکیشن ہے. جی جی جی. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے کہتے ہیں تھوڑا ایک منٹ بچے, اس پر عمل کرنا ایک بہت بڑی بات ہے. بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا. دیکھیے خواب ساری دنیا میں سب کے آتے ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے جو خواب سے بے نیاز ہو, لیکن اللہ جب کسی شخصیت کو پیغام پہنچانا چاہتا ہے تو اس پیغام کا ایک ذریعہ یہ ڈریم بھی ہے, یہ خواب بھی ہے. لیکن ایک کامن مین کے لیے نہیں, اس کے لیے کہ جو اللہ کی بارگاہ سے نمائندہ بن کے آیا ہے. جناب ابراہیم نبی پروردگار ہیں. اس لیے میں بات کلیئر کر دوں کہ شاید کسی کے ذہن میں اگر کوئی مثلا ڈریم آ گیا تو کل کو اس کو انجام نہیں دے سکتا. وہ مثال کے طور پہ میں نے رات میں خواب دیکھا کہ آج مثلا میں جا رہا ہوں فلاں بزنس پہ پیسہ لگا رہا ہوں, تو میں اس خواب کی بنا پہ پیسہ لگاؤں, کہوں کہ اللہ نے مجھ سے کہا, ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ آج کل ہم لوگ بے چین ہو جاتے ہیں خواب اگر دیکھتے ہیں. بالکل برعکس بھی ہے, ہم نے کوئی خواب دیکھا, نتیجے میں ہم نے صبح بے چین بیٹھے ہیں کہ میں نے تو رات میں مثلا خواب دیکھا ہے کہ میں مر گیا مثلا. ضروری نہیں کہ موت آ جائے. خواب آج کامن مین کے لیے دلیل نہیں بن سکتا, لیکن جو اللہ کی طرف سے نمائندے ہوتے ہیں ان کے لیے دلیل بن جاتا ہے, یہ اللہ کے پیغام کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ ہم میں, تو ہمارے خواب اور ان کے خواب میں فرق ہے. فرق ہے. ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ ہمارے لیے پروف نہیں ہے,
لیکن جو نبی خواب دیکھے گا وہ اللہ کے پیغام کو حاصل کرنے کا طریقہ اور ذریعہ ہے، لہٰذا ان کو خواب پہ عمل کرنا ہے، ہم کو خواب پہ عمل کرنے کے لیے ذمہ نہیں دیا گیا۔ چلیے ایک اور سوال میں کر لیتا ہوں، وقت ہے ہمارے پاس 2-3 منٹ۔ یہ بھی بہت اہم سوال ہے کیونکہ ہم لوگ حج پہ نہیں جا پاتے ہیں، تو لیکن ایک ایسا عمل ہے قربانی جو ہم لوگ تقریباً سارے لوگ پیش کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو کیا اس سلسلے سے کہ حج ہو جانے کے بعد قربانی پیش کرو، اس سلسلے سے قرآن مجید میں کیا ملتا ہے؟ قرآن مجید نے اس کے لیے واضح طور پر تمام انسانوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اس قربانی کو اپنی اپنی جگہ کے اوپر انجام دیں۔ اس کے لیے قرآن مجید یہ پیغام دے رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی، یہ ہدی وہی قربانی کا جانور ہے، والقلائد اس قربانی کے گلے میں یعنی اس جانور کے گلے میں ڈالی جانے والی رسی ہے۔ قرآن مجید نے جو لوگ حج پر جا رہے ہیں ان کے لیے قربانی کو فرض کیا ہے۔ اچھا، ان کے لیے لیکن جو لوگ دنیا کے مختلف علاقوں میں ہیں جو حج پر نہیں گئے ان کے لیے اللہ رب العزت نے اس قربانی کو مستحب قرار دیا ہے۔ اب آپشن ہے، ہاں آپشنل، جس انسان کے پاس پیسہ ہے وہ انسان اس قربانی کو دے کر اللہ کی بارگاہ میں یہ بات پیش کرے کہ یہ میں نے قربانی اللہ کے لیے دی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہیں پر ہے۔ انسان جب پیسہ خرچ کرتا ہے تو لوگوں سے بتاتا ہے کہ میں نے کتنے کا جانور خریدا ہے، لوگوں کے درمیان اس کا ذکر کرنا چاہتا ہے، بتاتا ہے کہ کتنا موٹا جانور ہے، کتنا مثلاً اس کے لیے ہم نے زحمت کی ہے، سب سے اچھا ہمارا ہے، جبکہ قربانی میں اصل چیز انسان کا جذبہ ہے۔ میں نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے اور یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ بہت اہم ہے۔ اسی لیے انسان کو دوسروں کو بتانے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے کہ خدارا تو نے مجھے رقم دی تھی، میں نے تیری بارگاہ میں قربانی پیش کی ہے، تو مجھ سے اس قربانی کو قبول فرما لیں۔ تو یہ اہم ترین پیغامات تھے جو قبلہ نے آپ تمام تک پہنچائے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے۔ قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ اتنی محنت سے لوگ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، اگر یہ بیان اور یہ پیغام ان کے حج میں تھوڑا سا آسانی فراہم کرے تو بہت بڑی بات ہے ہم لوگوں کے لیے۔ انشاءاللہ ضرور، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ ضرور۔ ہم لوگوں کا مقصد ہمیشہ یہی ہوتا ہے ناظرین کہ جو ہمارے اعمال ہم انجام دے رہے ہیں اسے ہم بہترین طریقے سے اللہ کے لیے ادا کریں، یہ ہم لوگوں کا مقصد ہوتا ہے، اور سوال اسی لیے ہوتے ہیں کہ اس کے جوابات جو ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہیے چینل میں۔ بہت شکریہ۔